اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الذی حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ كما يحب ربنا ويرضى كما يحب ربنا ويرضى كما يحب ربنا ويرضى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر سسٹرز، انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. چلیے انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم حدیث نمبر 10 پڑھتے ہیں، جس میں آپ کو جو ٹاپک ملنے والا ہے وہ ٹاپک ہے حج کرنے میں جلدی کیجیے. حج کرنے میں جلدی کیجیے، تاخیر مت کیجیے. حج کرنے میں تاخیر مت کیجیے، حج کرنے میں جلدی کیجیے. دیکھیے یہ جو حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. کیا فرمایا کہ جس نے من حج للہ فلم یرفث، جس نے اللہ تعالیٰ کی خاطر حج کیا، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے حج کیا، فلم یرفث ولم یفسق، اس حج کے دوران نہ اس نے اپنی زبان سے فحش بات نکالی اور نہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. حج کے دوران نہ اس نے اپنی زبان سے غلط بات نکالی اور نہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. رجع کیوم ولدتہ امہ، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جب نہیں کرے گا تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ رجع، وہ واپس ہو کر اس طرح لوٹے گا، پاک و صاف ہو کر، وہ پاک و صاف ہو کر رجع، واپس ہو کر ایسے لوٹے گا، ولدتہ امہ، جیسا اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا. سبحان اللہ. من حج للہ، من حج للہ، جس نے اللہ کے خاطر، جس نے اللہ کے خاطر حج کیا، فلم یرفع ولم یفسق، اور حج کے دوران اس نے اپنی زبان سے فحش باتیں نہ کی، فحش بات نہ نکالی اور اللہ کی نافرمانی نہیں کری. ولم یفسق، اور اللہ کی نافرمانی نہیں کری. رجع کیوم، رجع کیوم، اور تو وہ اس طرح پاک و صاف ہو کر لوٹے گا، ولدتہ امہ، جس دن، یعنی جیسا اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، جیسا اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا. اب آپ سوچئے ایک چھوٹا سا بچہ جس کی آج ابھی پیدائش ہوئی ہو، اس پیدائش کے وقت کا جو بچہ ہے، کیا اس بچے کے نام اعمال میں کوئی گناہ ہوگا؟ کوئی گناہ ہوگا؟ نہیں نا. ہم سب جان سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ وہ تو معصوم بچہ ہے، ابھی ابھی پیدا ہوا ہے، وہ تو دنیا کیا ہے اسے پتہ ہی نہیں تھی، ابھی ابھی تو دنیا میں آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے سے اس حج کو جب کوئی حج کرتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے حج کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے احرام باندھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے طواف کرتا ہے، اور پھر اس دوران اپنی زبان سے کوئی غلط بات، کوئی فحش بات، کوئی بھی بات نہیں نکالتا اور نہ حج کے دوران اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو وہ پاک و صاف ہو کر وہاں سے ایسے لوٹتا ہے جیسا اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا. سبحان اللہ. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1561، 1561، یہ حدیث نمبر ہے 1561. دیکھیے حج کیا ہے؟
حج اسلام کا 5واں اہم رکن ہے. حج اسلام کا 5واں اہم رکن ہے. آپ نے پڑھا تھا نا 5 پلرس ہیں، انہی میں سے ایک پلر جو 5واں پلر ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب ترین عبادت ہے، اور یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے جس کا بدلہ جنت ہے. یہ عاشقانہ عبادت ہے جس کا بدلہ جنت ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اس کا بدلہ جنت ہے. حدیث نمبر 1773 ہے کہ حج ایک ایسی عاشقانہ عبادت ہے، ایسی محبت والی عبادت ہے جس کا بدلہ جنت ہے. اور یہ حدیث کہاں سے ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے 1773. یہ گناہوں کو ختم کرتا ہے اور فقر و فاقہ کو دور کرتا ہے. جو حج ہے نا، آپ کے گناہوں کو ختم کرتا ہے اور فقر و فاقہ یعنی تنگ دستی، فقیری، غریبی کو دور کرتا ہے. دیکھیں، جب عورت کے پاس نا جب اتنا مال آ جائے کہ جو سفر حج کے لیے تمام اخراجات اس کے لیے کافی ہوں، اور ساتھ ہی اگر اس کا محرم اپنے پیسوں سے جانے کے لیے تیار نہ ہو تو اس کے اخراجات عورت خود ادا کر سکتی ہے. اگر اس کے پاس اتنا مال و دولت ہے کہ وہ اس کے اخراجات خود اٹھا سکتی ہے تو پھر اس کے اوپر بھی حج فرض ہو جاتا ہے. اگر آپ کے شوہر ہیں، ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ آپ کو حج پر لے جا سکتے ہیں تو جائیے، یہ تو آپ کو اور ہمیں سب کو پتہ ہے. لیکن اگر کوئی شوہر ایسا ہے جس کی بیوی بھی کما رہی ہو، بیوی کے پاس بھی اتنا پیسہ ہو کہ وہ اپنے اور اپنے شوہر کا خرچ اٹھا سکتی ہو اور شوہر کے پاس نہ ہو، تو وہ بیوی بھی اپنے شوہر کا سارا خرچ اٹھائے اور خود اس کو حج پر لے کے جائے، کیونکہ اس پر بھی حج فرض ہے. صرف مردوں پر نہیں ہے کہ مرد ہی کما رہا ہے تو مرد ہی لے کے جائے گا جب اس کے پاس ہوگا، بھلے ہی بیوی کما رہی ہو، بیوی بینک بیلنس کر رہی ہو. تو حج فرض ہے دونوں پر. جب آپ کے پاس بقدر استطاعت، یعنی آپ کی اتنی استطاعت ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے تو آپ بالکل جائیے. حج فرض ہونے کے بعد بلا وجہ اعراض کرنا کہ بیٹا یا بیٹی کی شادی کر دیں یا گھر کی تعمیر یا ابھی تو جوانی پڑی ہے بڑھاپے میں دیکھیں گے، ایسا ٹال مٹول ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے، اگر آپ کی بیٹی ہے اور شادی کرنے کے لیے آج کل یہ بڑا ہم لوگ کے یہاں ہے نا کہ بیٹی بڑی ہوتی ہے تو کہتے نہیں پہلے اس فرض کو ادا کر دیں پھر بعد میں حج کرنے جائیں گے. بے شک آپ اپنی بیٹی کی شادی کریے، لیکن دیکھیے زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، کب زندگی ہماری ہم سے دغا کر جائے. تو اگر اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی دولت دی ہے تو جلد از جلد بیٹی کا نکاح کر دیجئے. اگر آپ کے پاس رشتہ نہیں مل رہا ہے تو آپ کے گھر میں آپ کی بیٹیاں ہوں گی اور آپ کے بیٹے ہوں گے جن کے پاس وہ بیٹی رہ سکتی ہے تو وہ رہے. اس کے بعد آپ چلے جائیے، حج کرائیے اور اپنی بیٹی کو اللہ کے سپرد کریے. اس کے لیے جو بھی کرنا ہے آپ کو وہ کریے اور اللہ سے دعائیں کریے، انشاءاللہ واپس لوٹیں گے آپ کو اس کا رشتہ مل جائے گا. تو یہ والا سوچ کے مت حج کی تاخیر کر دیجئے کہ بیٹی ہے. ہاں، اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ اگر آپ حج کر لیں گے تو بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے تو ایک الگ مسئلہ ہے، تب آپ نہ جائیے بلکہ پہلے بیٹی کی شادی کر دیجئے، پھر انتظام کریے اور پھر جائیے. لیکن اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا دے کے رکھا ہوا ہے کہ آپ اس کی شادی بھی کر سکتے ہیں اور حج پہ بھی جا سکتے ہیں تو آپ حج جیسے فریضے کو جلدی سے جلدی ادا کرنے کی کوشش کریے، دیر مت کریے، کیونکہ اس فریضے کو جتنی جلدی ادا کیا جائے اتنا اچھا ہوتا ہے. اگر کسی کے اوپر حج فرض ہونے کے باوجود اس نے حج کو ادا نہیں کیا اور اسی حالت میں مر گیا، اس کے لیے بہت سخت وعید آئی ہے. اس کا اس حالت میں مرنا گویا کہ یہودی اور نصرانی ہو کر مرنا برابر ہے. یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا، ایسے بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس بڑی مال و دولت ہے لیکن وہ حج کے لیے نہیں جاتے ہیں. اگر وہ اس حالت میں مر جاتے ہیں وہ یہودی اور نصرانی کے برابر موت پاتے ہیں. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 812. اب آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر حج کے بارے میں کیسی کیسی وعیدیں اور کیسی کیسی فضیلتیں اور کیسی حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے.
صاحب استطاعت کے لیے یہ ہے کہ زندگی میں ایک بار عمرہ کرنا سنت مؤکدہ ہے. جن کے پاس ابھی بہت اسکرین شو نہیں ہو رہی. اچھا اسکرین شو نہیں ہو رہی, 1 منٹ, دیر سے نہیں شو ہو رہی ہے. ابھی بس اسکرین ہی شو نہیں ہو رہی ہے. جی اب اسٹارٹ ہو گئی ہے. اوکے اوکے. تو دیکھیے, صاحب استطاعت کے لیے زندگی میں ایک بار عمرہ کرنا سنت مؤکدہ ہے. اور اگر آپ کے پاس دیکھیے اعمال میں زیادہ فضیلت والے عمل 2 ہیں. ایک تو مبرور حج, دوسرا مبرور عمرہ. آپ کو حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو حج مبرور کریے, مبرور عمرہ کریے. اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت نہ دی ہو تو کم از کم آپ عمرہ تو کر ہی سکتے ہیں. اگر عمرہ کر سکتے ہیں تو جلد از جلد کوشش کریے کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو, اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو حج اور عمرہ دونوں کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ آپ میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے حج پر پہنچا دیا, اللہ تعالیٰ ان کی حج کو قبول فرمائے, اور جو لوگ ابھی تک نہیں جا سکے کسی نہ کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی وہ سب پریشانیاں دور کریں اور سب کو حج جیسی اتنی بڑی نعمت عطا فرمائے اللہ رب العالمین. عمرہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا خاص مہمان ہوتا ہے. حج اور عمرہ خواتین کا جہاد ہے. جو ہم عورتیں ہیں نا, یہ ہم عورتوں کا حج اور عمرہ جہاد ہے. جہاد پہ ہم جنگ لڑنے تو نہیں جا سکتے نا. تو اب اگر ہم حج اور عمرہ کرتے ہیں نا, یہ ہمارا اور آپ کا جہاد ہے. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے 2901. اس لیے جب بھی موقع ملے, جیسے ہی ہمارے پاس اتنی دولت, اتنا مال ہو جائے, جلد از جلد ہمیں عمرہ کر لینا چاہیے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے اور بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے تو جلد از جلد کوشش کیجئے کہ اللہ رب العالمین آپ کو حج کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے حج تو ایسی عبادت, ایسی پیاری سی عبادت ہے کہ یہ تو ہمارے ابراہیم علیہ السلام, حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام, ان سب کے قربانیوں کے بدولت ہی ملا ہوا ہے. اتنی بڑی ان کی قربانیاں تھیں نا جن کو اللہ نے سنت بنا دیا. یہ ان کی قربانیاں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سنت بنا دیا اور پھر سنت کر دیا. دیکھیں کیسے حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پانی کے لیے تڑپ رہے تھے, جہاں سے اللہ نے آب زمزم جاری کر دیا. اور پھر ان کا دوڑنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے ان سنت بنا دیا. ان کا وہ پانی کے لیے دوڑنا ہمارے اور آپ کے لیے کیا کر دیا, اللہ نے کہا تم اتنے بار سعی کرو گے ہم تمہیں نیکیاں عطا فرمائیں گے, اجر عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. اتنا اللہ تعالیٰ کو ان کا دوڑنا پسند آیا تھا کہ اس کو ہمارے لیے کیا کر دیا, سعی کر کے, اور ہمیں کیا کر دیا, سعی یعنی دوڑنا, ہمارے لیے اجر و ثواب کا مستحق کر دیا. سبحان اللہ. ایسے ہی اس کا طواف کرنا, کیسے پہلے لوگ کیا کرتے تھے, طواف کیا کرتے تھے, نماز پڑھا کرتے تھے, اور نماز اور ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا, طواف کو بھی خاص رکھا ہے طواف کرنے والوں کے لیے. تو یہاں پر حج جو ہے نا, یہ ایک اہم ترین عبادت ہے, اہم ترین. جیسا کہ آپ نے قرآن شریف میں سورہ آل عمران میں دیکھا, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے. یعنی جتنا اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دے رکھا ہے, اگر وہاں تک پہنچنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت دی ہے تو ضرور جائیے اس کو اپنے بیٹوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے. وہ آپ ایک جو ہے خزانہ تیار کرنے کے بجائے اگر آپ حج کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اور بڑھا دے گا. جیسا کہ حدیث میں ابھی آپ نے پڑھا کہ حج کرنے والے کے رزق میں اللہ تعالیٰ فراخی پیدا کرتا ہے, اس کی تنگ دستی, اس کی فقر اور فاقے کو دور کر دیتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ 2 گنا بڑھا کے آپ کو دے گا. جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. عرض کیا گیا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. پھر عرض کیا گیا اللہ کے نبی پھر اور کون سا؟ آپ نے فرمایا
کہ حج وہ حج جو برائیوں سے پاک ہو، وہ حج جو تمام طرح کی برائیوں سے پاک ہو، یعنی یہ والا حج کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا ہو، اس میں کوئی فحش بات، کوئی غلط بات، کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو، تو وہ وہاں سے ایسے پاک صاف ہو کر کے لوٹے گا جیسا کہ جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا. سبحان اللہ. اور ایسے ہی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو فریضہ حج کی ادائیگی میں کوئی ظاہری ضرورت یا کوئی ظالم بادشاہ یا روکنے والی بیماری نہ روکے، تو پھر یعنی کوئی ایسی ضرورت ہو یا کوئی ظالم بادشاہ ہو یا کوئی روکنے والی بیماری ہو، یعنی سخت مرض ہو، اور اس کے بعد وہ حج نہ کرے، ایسا کوئی سخت مرض بھی نہ ہو، کوئی ظالم بادشاہ اس کو نہ روکتا ہو، یا پھر اس کے پاس استطاعت ہے پھر بھی وہ نہ جا رہا ہو، یا ایسی کوئی ضرورت پیش آ رہی ہو کہ اگر ہم حج کر لیں گے تو اپنے بچوں کی شادی نہیں کر سکتے، ہے نا، ایسی کوئی ضرورت نہ ہو اس کے سامنے، جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ کوئی ایسی ضرورت نہ ہو، پھر بھی وہ حج نہ کرے، تو وہ کیا ہے، یہودی اور نصرانی کی طرح مرنے والا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ضرورت ہے، آپ کے شہر میں کوئی ایسی مطلب جو ہے حکم ہے، ایسا رولز ہے کہ اگر آپ یہاں سے جائیں گے تو آپ کو ختم کر دیا جائے گا، آپ کی جان و مال کا خطرہ ہے، ایسا کچھ ہے، تو پھر آپ حج کے لیے نہ جائیں تو چلے گا، اجازت ہے آپ کو رکنے کی. لیکن اگر کوئی بھی ایسی کنڈیشن آپ کے پاس نہیں ہے، پھر بھی آپ کے پاس پیسہ ہے، پھر بھی آپ حج کے لیے نہیں جا رہے، تو پھر اگر وہ مرتا ہے تو وہ یہودی اور نصرانی کی موت مرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو حج مبرور عطا فرمائے، ہم سب کے بچوں کو، ہم سب کے شوہروں کو اللہ تعالیٰ حج مبرور عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہاں پر آنے والی تمام بہنوں کو، ساتھ میں ہمیں بھی اور ہماری تمام بہنوں کو، اللہ تعالیٰ ہمارے خاندان میں جتنے بھی لوگ ہیں، یہاں پر آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کے پریوار اور فیملی میں جتنے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو حج مبرور عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. کیونکہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ جب کوئی ایسی دعا ہو جو دعائیں آپ کی نہیں قبول ہو رہی ہو نا، اور پھر آپ ان دعاؤں کو خود کے لیے بھی مانگیے اور لوگوں کے لیے بھی مانگنا شروع کریے، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی دعا قبول فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کی بھی ضرورتوں کو پورا فرما دے گا. تو آپ حج کے لیے اپنے لیے بھی دعائیں مانگا کریں، ساتھ میں ہمیں بھی یاد رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے، یعنی ایسا حج جو اللہ تعالیٰ کو قابل قبول ہو، ایسا حج جو اللہ تعالیٰ کو قابل قبول ہو. کیونکہ حج قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ جب کسی کا حج قبول ہوتا ہے تو پھر وہ جب حج کر کے واپس لوٹتا ہے نا، وہ تمام طرح کی برائیوں سے پاک و صاف ہو کر کے، برائیوں کو چھوڑ کر کے صرف اور صرف نیکیوں میں لگ جاتا ہے. اور اگر کوئی حج سے واپس آتا ہے اور پھر وہ تمام طرح کی برائیاں کرنے میں، چوری چکاڑی اور لوٹ پات یا پھر کچھ بھی کرنے میں لگ جاتا ہے، لوگوں کو جھوٹ چگلی ایسی چیزوں میں لگ جاتا ہے، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا حج قبول ہے یا نہ قبول ہے. کیونکہ حج قبول کی نشانی یہی ہے کہ انسان پھر اللہ والا ہو ہی جائے گا.